پھر اس کے پاس چلے گئے قرضہ لینے کے لیے کہ پلیز ہم کو بھیک دے دو. ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پیچھے جو قوم کریا نا وہ مردہ ضمیر کھڑی ہے. پاکستان کا مسئلہ صرف معیشت نہیں ہے, بھوکے لوگ بھی غیرت مند ہوتے ہیں. اللہ کا شکر کرو کہ پاکستان غرق نہیں ہو رہا ہے ان سیاستدانوں کی وجہ سے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے کچھ عرصہ پہلے حافظ سعد رضوی صاحب نے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پاکستان کے موجودہ سیاستدان کس طرح معیشت کا بہانہ کر کے, اپنی غربت اور قرضوں کا بہانہ کر کے پاکستانی قوم کی عزت کا سودا کر رہے ہیں, پوری دنیا میں پاکستانی قوم کو رسوا کر رہے ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے کچھ عرصہ پہلے حافظ سعد رضوی صاحب نے ایک انٹرویو میں ایک بیان دیا تھا, جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری معیشت کمزور ہے, ہم غریب ہیں, ہم بھوکے مر گئے ہیں. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سعد رضوی صاحب نے بیان دیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ وہ بیان سنوں, پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور پنجاب حکومت یعنی کہ عمران خان کا کارنامہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا مثال دے کے, کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جب آپ لوگوں کو آپ کے مطابق مثال ملے گی تو پھر آپ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ یہ کتنا بڑا یعنی کہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے. سب سے پہلے سنو کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے معیشت کے حوالے سے چند دن پہلے کیا کہا تھا. صرف معیشت کا رونا نہیں ہے, بہت سارے رونے ہیں. معیشت کا تو ایک بہانہ بنا دیا اور ایک بنا دیا نا. بھوکے لوگ بھی غیرت مند ہوتے ہیں, بھوکے لوگ بھی سکھی ہوتے ہیں. کس نے کہا کہ بھوک ہر چیز چھین لیتی ہے؟ بھوکی خوشیاں بھی ہوتی ہیں, بھوکے سکون بھی ہوتے ہیں, بھوکی راحتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بے غیرت کی راحت نہیں ہوتی, بے ضمیر کی راحت نہیں ہوتی, دیوس کی راحت نہیں ہوتی, وطن فروش اور ملت فروشوں کو راحتیں نہیں ہوتی. بس یہ درد ہے. سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا. ناظرین, حافظ سعد رضوی صاحب نے موجودہ سیاستدان کے جتنے ہیلے بہانے اور وہ جو ایک بنیاد بناتے ہیں نا اپنی بےغیرتی کو چھپانے کے لیے, اس حوالے سے اس نے کتنے گولڈن الفاظ استعمال کیے تھے کہ پاکستان کا مسئلہ صرف معیشت نہیں ہے. بہت زبردست نے جواب دیا کہ بھوکے لوگ بھی خوشحال ہوتے ہیں, بھوکے لوگ بھی غیرت مند ہوتے ہیں, بھوکے لوگ بھی راحت کی زندگی گزارتے ہیں. بغیرت لوگوں کی کوئی راحت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, بشرم لوگوں کی کوئی ان کو سکون نہیں ملتا ہے. تو یہ کچھ عرصہ پہلے حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ معیشت کا بہانہ مت بناؤ. ناظرین, اب پنجاب حکومت نے کیا کیا ہے, پنجاب حکومت میں شاہی قلعے کی آرائش و مرمت کے لیے, اس کو خوبصورت بنانے کے لیے, اس کو جدید بنانے کے لیے اس نے فرانس کی حکومت سے قرضہ لیا ہے. اب آپ لوگ سوچیں گے کہ یار یہ کوئی اتنی بڑھیا ہے. میں آپ لوگوں کو مثال سے سمجھاتا ہوں, پھر آپ لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ جو کہتا ہے نا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا بھلا جو اس کے خلاف کوئی گستاخی کرتا ہے تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا, پھر آپ لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ یہ کتنا ان لوگوں نے ایک بغیرتی کی حدیں کراس کر دی ہیں اس پنجاب حکومت اور عمران خان نے. جو عمران خان کہتا ہے نا کہ جی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں بستا ہے. ایسے بشرم قسم کے انسانوں سے آپ دیکھو کہ یہ لوگ کیا کریں. تو انہوں نے فرانس سے, اب آپ معلوم ہے یہ کتنا ہے, میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. فار ایگزامپل, اگر آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کے علاقے میں کوئی آدمی, بااثر آدمی بھرے بازار میں آپ کی بے عزتی کرتا ہے, آپ کو رسوا کرتا ہے بھرے بازار میں, اور رسوا کر کے وہ چلا جاتا ہے, لیکن آپ کے پاس نہ قانونی کارروائی کرنے کی طاقت ہے, نہ آپ خود ڈائریکٹ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں. تو خود اندازہ کرو کہ وہ دھن دھناتا گھومتا پھر رہے ہیں اور آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی کہ یار نہ تو میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتا ہوں, نہ اس کے خلاف میں خود کوئی بدلہ لے سکتا ہوں. اس نے پورے گاؤں میں, پوری سٹی میں مجھے رسوا کر دیا. لیکن کچھ عرصے بعد آپ خود پھر اسی کے پاس چلے جائیں, ہاتھ پھیلا کے چلے جائیں کہ مجھے بھیک چاہیے, تو اس جیسا بے غیرت اور بے ذلیل آدمی دنیا میں نہیں ہوگا. میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی نے آپ کو بھرے بازار میں ذلیل کیا اور پھر آپ نے بھوک کے لیے بھی نہیں گئے کہ آپ کے بچے بھوک کے لیے مر رہے ہوں گے, آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگا, لیکن غیرت مند بندہ ہوگا نا وہ بھوک سے مر جائے گا, تڑپ تڑپ کے مر جائے گا, لیکن اس شخص کے پاس نہیں جائے گا جو اس نے اس کو بھرے بازار میں ذلیل کیا ہے. اور یہ ہمارے حکمران
معیشت کا بہانہ بنا کے یہ پاکستانی قوم کی بھوک کے لیے بھی نہیں گئے، یہ شاہی قلعے کی یعنی کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کو پوری دنیا کا کوئی ملک نہیں ملا، اس ملک کے پاس چلے گئے کہ جس نے سرکاری لیول پہ، سرکاری سطح پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، سینہ تان کے گستاخی کی۔ اس ٹائم بھی ان کی تو غیرت نہیں تھی کہ اس کو جواب دیتے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے، کوئی جواب دیتے، ایکشن لیتے، لیکن اب یہ شاہی قلعے کے لیے بھی یہ انہی کے پاس چلے گئے۔ آپ اندازہ کرو کہ ان حکمرانوں کی عزت کیا ہے، یہ پاکستانی قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اتنا کوئی بے شرم انسان ہو سکتا ہے، اتنا کوئی بے ضمیر مردہ ضمیر انسان ہو سکتا ہے کہ جس ملک نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سرکاری سطح پہ، اور یہ لوگ اس کو جواب بھی نہیں دے سکے، اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکے، اور پھر اس کے پاس چلے گئے قرضہ لینے کے لیے کہ پلیز ہم کو بھیک دے دو۔ ٹھیک ہے نا، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پیچھے جو قوم کری ہے نا وہ مردہ ضمیر کھڑی ہے، وہ شخصیت پسند کری ہے، ہم نے ان کی غیرت اور ان ضمیر کو مردہ کر دیا ہے، ان کی جرت نہیں ہے ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں کہ آپ کس سے قرضہ لے رہے ہیں، وہ بھی فرانس سے، پوری دنیا کو چھوڑ کے۔ تو ناظرین، یہ اور لینے والے کون ہے؟ پنجاب حکومت۔ میں سب سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب، چاہے نواز شریف ہے، پیپل پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، لیکن میں پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ یہ جب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے جب اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خصوصی دل میں بستے ہیں۔ اور آج ان کی پنجاب حکومت پرویز الہی، جس کا اچھا نام لیا جاتا ہے کہ یار یہ ایک سچا مسلمان ہے، اور وہ فرانس کے پاس چلا گیا کہ مجھے، ہم کو قرضہ دے دو، ہم کو بھیک دے دو، ہم بے شرم لوگ ہیں، ہم بھول جائیں گے کہ آپ لوگوں نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، ہم اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن خدا را ہم کو بھیک دے دو کہ ہم جو ہمارا جو شاہی قلعہ ہے نا، اس میں جو گھومنے پھرنے کے لیے لوگ آئیں گے نا، ان کو یہ لگے کہ پاکستان کا شاہی قلعہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت مزہ آیا، باہر کی دنیا آئے گی، وہ گھومے گی، دیکھے گی یار کتنا خوبصورت شاہی قلعہ ہے۔ تو انہی لوگوں نے پاکستانی قوم کی عزت پاکستان دنیا میں رسوا کر رہے ہیں، اور ان کی غلطی نہیں ہے سیاستدانوں کی، غلطی ہماری اپنی ہے۔ جب ہم شخصیت کے پیچھے جاتے ہیں، ہم پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ بس ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ بے غیرتی کرتا ہے، بے شرمی کرتا ہے، یو ٹرن لیتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، ہمارے ساتھ کی ہوئی باتوں سے مکر جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے پہلے ہی اپنی میموری میں فٹ کر دیا ہے کہ ہم نے لیڈر بنانا ہے تو اسی کو بنانا ہے۔ پھر وہ ہم کو ذلیل نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ جب ان کو معلوم ہوگا، جب ان کو یاد ہوگا لیڈروں کو کہ ہم نے اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو ہمارے پیچھے کوئی زندہ قوم کھڑی ہے، کوئی غیرت مند قوم کھڑی ہے، کوئی باشعور قوم کھڑی ہے، جب ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہمارے پیچھے مردہ کھڑے ہیں، مٹی کی دیواریں کھڑی ہیں، ہمارے غلام کھڑے ہیں، ہم جو کچھ بھی کریں گے یہ ان کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے اوپر سوال اٹھانے کی، تو پھر وہ ایسی حرکت کریں گے جو ابھی پنجاب حکومت نے حرکت کی ہے کہ جا کے فرانس سے بھیک مانگ رہا ہے کہ ہم کو پیسہ دے دو، کہ ہم، وہ بھی بھوک کے لیے نہیں۔ میں مثال آپ کو دیا ہے نا کہ اگر آپ کی کوئی ذلیل کرتا ہے تو آپ بھوکے مر جائیں گے، تڑپ تڑپ کے جان دے دیں گے، لیکن اس شخص کے پاس نہیں جائیں گے جس نے آپ کی دنیا میں چھوٹی سی آپ کی بڑے بازار میں بےعزتی کی، اور جو سب عزت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دنیا سے کوئی بڑی عزت ہی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس عزت کا ان لوگوں نے سودا کیا، اور یہ لوگ چلے گئے ان سے۔ پھر کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کرتا ہے، پاکستان میں سیلاب آتے ہیں، پاکستان میں زلزلے آتے ہیں، اللہ کا شکر کرو کہ پاکستان غرق نہیں ہو رہا ہے ان سیاستدانوں کی وجہ سے، اور اگر پاکستان محفوظ ہے تو بزرگ لوگوں، علماء کرام کی وجہ سے یقین کر ہے کہ ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے پاکستان کو برباد کرنے کی، کوئی موقع یہ لوگ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت کرے، ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو بھی عقل اور شعور عطا فرمائے کہ وہ سمجھ سکیں کہ غیرت مند لیڈر کون ہوتا ہے اور بے غیرت اور بے شرم لیڈر کون ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ